हज़रात अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सभी को इल्म है कि 10:30 बजे आगाज़ मजलिस आज होगा और ये सिलसिला 6 मुहर्रम तक इसी तरह से चलेगा। 7 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को 11 बजे और 9 मुहर्रम को 11:30 बजे आगाज़ मजलिस होगा। मैं गुज़ारिश हूँ कारी मासूम लखनवी साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। साइड चला दो ना हम सामने चले जाएंगे बच्चों को कैमरे पहुंच जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد میں گزارش گزار ہوں عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نظرانے دیں. آواز بلند آ رہا ہے. سب پھولوں کے گہنے میں سواری پیاری دلہن آئی سر پہ اگر صحرا سجانا ہاتھ پہ کنگنا جو بندھانا سر پہ اگر صحرا سجانا ہاتھ پہ کنگنا جو بندھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا فاطمہ صغریٰ نے یہ اکبر کو لکھا ہے بھائی سلامت رہو بہنا کی دعا ہے بعد دعا دل میں یہ ارمان بسا ہے مسند شادی جو بچھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بابا کی آغوش میں بھی تو پلی ہوں بھیا تیری انگلی پکڑ کر میں چلی ہوں کیوں میں تیری چھاؤں سے محروم رہی ہوں بابا کی جب چھاؤں میں جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا. میں گزارش گزار ہوں اب جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بس وقت بھی اب بہت کم ہے, جناب بس آنے والے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک 10:30 بجے آغاز مجلس ہو جائے. ایک بآواز بلند آ رہا ہے سلوات. یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو یہ کربلا کی زمین اسے سلام کرو ہے اس میں خون
کرو، بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے، ہے بے کفن میرا بھائی کچھ انتظام کرو. ایک نعرہ سلوات. حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت مولانا قلب جواد صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات بھیجو محمد وآلہ محمد. حدیث شریف بہت مشہور و معروف ہے کہ اس میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے عطرت میرے اہل بیت ہے. جب تک اس سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائے. حقیقت یہ ہے کہ حق و باطل کا اگر کوئی معیار ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہے. جب تک دامن اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو قرآن بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اسلام بھی تمہیں مل جائے گا، دین بھی تمہیں مل جائے گا، شریعت بھی تمہیں مل جائے گی. لیکن اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو یہ تمام چیزیں خود اپنا دامن چھڑا لیں گی. قرآن اپنا دامن چھڑا لے گا، شریعت اپنا دامن چھڑا لے گی، اسلام اپنا دامن چھڑا لے گا. اور اسی اسلام اور اسی شریعت اسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دی. میں نے 2 مجلسوں میں عرض کیا کہ واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا تھا
واقعہ کربلا کیوں واقع ہوا، اور دوسری بات یہ کہ عزاداری جو ہے وہ ایک الہی وعدہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری یاد قائم رکھو گے تو میں تمہاری یاد قائم رکھوں گا، تم بندے ہوتے ہوئے میری یاد قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو میں قادر مطلق اللہ ہوتے ہوئے تمہاری یاد قائم رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے شریعت کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں، اسلام کی حفاظت میں، قرآن کی حفاظت میں، احکام اسلامیہ کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بنی امیہ کی سازش یہی تھی، بنی امیہ کی سازش یہ تھی کہ اصلی اسلام کو ختم کر دیا جائے، اصلی دین کو ختم کر دیا جائے، اصلی شریعت کو ختم کر دیا جائے۔ بنی امیہ کی پوری سازش یہی تھی، اور اسی میں اگر امام حسین کربلا میں اپنی قربانی نہ دیتے تو سازش کامیاب ہو جاتی۔ دو جنگیں ہیں، ایک جنگ بدر، اگر جنگ بدر میں معاذ اللہ مسلمان اگر ہار جاتے تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، پھر اسلام باقی نہیں رہتا۔ ایک پہلی جنگ اور ایک آخری جنگ، پہلی جنگ جنگ بدر ہے، آخری جنگ جنگ کربلا ہے۔ وہ پہلی جنگ کا اگر نتیجہ خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا۔ یہ پہلی جنگ کا نتیجہ، اور اگر آخری جنگ میں حسین اپنا مقصد حاصل نہ کر پاتے تو آج اسلام نہ ہوتا، آج دین نہ ہوتا۔ تو جو نتیجہ بدر ہے وہی نتیجہ کربلا بھی ہے۔ آج جو دین قائم ہے وہ کربلا کے طفیل میں ہے۔ بہت بڑی حقیقت، مسلمان اس کو سمجھیں، مسلمان اس کو سمجھیں، اور جو بنی امیہ کی سازش تھی اس کو سمجھیں۔ واقعات میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ کسی نے کہا امیر شام سے کہ تم اہل بیت سے اب کیا دشمنی کر رہے، حکومت تو تمہیں مل گئی، اقتدار تمہیں مل گیا، دولت تمہیں مل گئی، اہل بیت تو گھروں کے اندر قید ہیں، اب تم کیوں دشمنی کر رہے ہو اہل بیت سے؟ اب کاہے کی دشمنی تم کو اہل بیت سے ہے؟ اب محمد و آل محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ کہ دیکھو ابھی اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری دشمنی کیا ہے۔ تاریخ میں محفوظ ہے کا واقعہ کہ ابھی جو اذان کی آواز آئے گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری دشمنی کیا ہے۔ جیسے ہی اذان کے حکم میں جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کا دشمنی یہ ہے کہ ہمارے کسی کا نام اذان میں نہیں ہے اور محمد کا نام اذان میں ہے۔ جب تک کہ نام ختم نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ ہے دشمنی بنی امیہ کی۔ ایک سلوات بھیج بڑی آواز۔ پوری کوشش انہوں نے کی کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ چھپ جائے، پوری کوشش کی انہوں نے کہ کربلا میں جو مظالم ہیں ان کے پردہ پڑ جائے، یہاں تک کہ فتوے دیے گئے کہ مجلسیں کرنا حرام ہے، ذکر حسین کرنا حرام ہے، ذکر شہادت امام حسین کرنا حرام ہے۔ اچھا بھائی کیوں حرام ہے؟ کہا کے لیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ ارے بھائی امام حسین کے قتل سے بغض صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب یزید کی مذمت ہوگی، جب یزید کی مذمت ہوگی تو لوگ پوچھیں گے یزید کیسے آ گیا تخت حکومت پر؟ تو معلوم کہ ان کے ابا کی سازش تھی کہ جس کے تحت وہ آ گیا، تو ابا کیسے آ گئے؟ تو پتہ چلا یہ پہلے والوں کی سازش تھی کہ جس کی بنیاد پر ابا تخت حکومت پر آ گئے۔ تو اگر تم کربلا کے واقعات کو بیان کرو گے تو پچھلوں کے سارے پول کھل جائیں گے۔ ایک سلوات بھیجے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
اسی لیے قدرت نے وعدہ کیا کہ ہم ذکر حسین کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ذکر حسین باقی رہے گا تا قیام قیامت، یہ ذکر حسین باقی رہے گا کیونکہ وعدہ الہی ہے۔ کل میں نے عرض کیا، آپ دیکھیں کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر میرے ذکر کو قائم کوئی کرے گا تو میں اس کی یاد کو قائم رکھوں گا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام اس پر نظر آتے ہیں وہ سب صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا، اہل بیت کی قربانی کا۔ نمازیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی قربانی یاد آتی ہے، روزے جب ہم دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی قربانی یاد آتی ہے، جب حج میں لاکھوں کا مجمع دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی قربانی یاد آتی ہے، جب نماز کی صفیں جمتی ہیں تو ہمیں اہل بیت کی قربانی یاد آتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اہل بیت کی قربانی یاد آتی ہے کہ انہی نے ذکر الہی قائم کرنے کے لیے، شریعت کے احکام قائم کرنے کے لیے کتنی عظیم قربانی دی ہے۔ اور جب ہم مجلسیں دیکھتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں، محرم کے جلوس دیکھتے ہیں تو اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے۔ لیکن کل ایک بات رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں اس میں اضافہ کروں، کل تک یہ بات ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین نے تو صرف 5 وقت کی نمازیں بچائی تھیں، بہت توجہ رہے، امام حسین نے تو صرف 5 وقت کی نمازیں بچائی تھیں، 1 مہینے کے روزے بچائے تھے، ہر زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے اس کو بچایا تھا، 5 وقت کی نمازیں بچائی تھیں، 1 مہینے کے روزے بچائے تھے، زندگی میں ایک بار کا حج بچایا تھا۔ مگر یہ مجلسیں ہر وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے توجہ رہے، یہ مجلسیں ہر وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ مجلسیں اتنی کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کا کام تو مختصر نظر آ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں بچائی ہیں، 1 مہینے کا روزہ بچایا ہے، 1 وقت کا حج بچایا ہے، اور یہاں ہر روز مجلس، کوئی وقت ایسا نہیں کہ مجلس نہ ہو رہی ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ مجلس نہ ہو رہی ہو۔ تو میں عرض کروں گا کہ بندے اور اللہ کے کام میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ وہ بندے کا کام تھا، یہ اللہ کا صلہ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی نیکی کی تو 10 گنا دوں گا، 70 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، بے شمار دوں گا۔ اہل بیت نے دین کو بچایا تو اللہ نے اس کی نیکی کا صلہ یہ دیا کہ بے شمار مجلسیں ہو رہی ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ مجلسوں کا کوئی شمار نہیں، آپ لکھنؤ میں نہیں گنی جا سکتی۔ یہ لکھنؤ میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں تو پوری دنیا کی مجلسیں کون گن سکتا ہے؟ اور ایسی ایسی جگہوں پر مجلسیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ میرے پھوپھا بہت عرصے پہلے کی بات ہے، 60 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ نواب رامپور صاحب کے کام وہاں تھے، وہ موجود رہتے تھے رامپور میں۔ تو نواب رامپور جو تھے وہ اموسی، گرمیوں کے موسم میں وہ اموسی جاتے تھے، وہاں جا کے وہ گرمیاں گزارتے تھے۔ کہ محرم کا زمانہ تھا اور ہم لوگ سب اموسی میں تھے، اور اس زمانے یہاں سے 60 سال پہلے کی 70 سال پہلے کی بات بیان کرتے تھے کہ محرم کے زمانے میں اموسی میں ہم لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، کہ پہاڑ کی گھاٹیوں سے یا حسین کی صدائیں آتی تھی، جنگلوں سے یا حسین کی صدائیں آتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ جنگلوں میں حسین کا غم ہے، پہاڑوں میں حسین کا غم ہے، صحرا میں حسین کا غم ہے۔ ایک صلوات محمد۔ اب کسی مجلس ارے صاحب اتنی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہفتے میں 1 بار مجلس کر لی کافی ہے، دن میں 1 بار مجلس ہو گئی کافی ہے۔ یہ کیا کہ آپ ہر وقت مجلس کر رہے ہیں، ہر وقت حسین کا غم ہو رہا ہے، ہر وقت حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ میں جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ یہ صبح شام کیوں کھانا کھاتے ہیں؟
ارے ایک وقت کھانا کھا لیا بس کافی ہے، ہفتے بھر کی چھٹی ہو گئی، یہ کیا صبح بھی کھانا پک رہا ہے، شام کو بھی کھانا پک رہا ہے، ارے صاحب یہ کیا بس دن بھر میں ایک بار پانی پی لیا، یہ کیا ہر گھنٹے میں گرمی میں آپ پانی پی رہے ہیں، ادھر اٹھے اور پانی پی لیا، ادھر اٹھے اور پانی پی لیا، بس دن بھر میں ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پی لیجئے کافی ہے۔ اور یہ بار بار آپ سانس کیوں لے رہے ہیں؟ صبح اٹھے ایک دو چار سانسیں لے لی کافی ہے، نہیں مسلسل سانس لے رہے ہیں، مسلسل سانس لے رہے ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں بچ سکتی؟ اگر دو وقت کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں، اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی نہ پئیں تو مر جائیں، اگر سانس نہ لیں تو مر جائیں، تو یاد رکھیے کہ مادی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کھانا بھی کھاتے رہو، پانی بھی پیتے رہو، سانس بھی لیتے رہو، تو یاد رکھو کہ ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت حسین کو یاد رکھو، ہر وقت کربلا والوں کو یاد کرتے رہو۔ صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ یاد رکھیں آپ، لاکھ دنیا کوشش کرے کہ غم امام حسین مٹ جائے، غم امام حسین ختم ہو جائے، مٹنا تو دور کی بات ہے، کم بھی نہیں کر سکتے، مٹانا تو دور کی بات ہے، تم اس کو گھٹا بھی نہیں سکتے، تم اس کو کم بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ عزا حسین کی ایک خصوصیت ہے جو ہمیشہ دشمنوں کے ذہن میں اگر رہے تو پھر وہ کوشش کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ حقیقت ان کو ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ سچائی ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ غم حسین کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ غم حسین کی ایک خصوصیت ہے، ایک صفت ہے، عزا حسین کی ایک خصوصیت اور ایک صفت ہے، اس کو جتنا روکو گے اتنا بڑھے گا۔ اس کو جتنا روکا جائے گا اتنا ہی امام یہ مجلسیں معجزہ الہی ہیں، معجزہ الہی ہیں، معجزے سے انسان نہیں ٹکرا سکتا۔ قرآن اعلان کیا کہ قرآن کا جواب لے آؤ، آج تک جواب نہیں آ سکا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، تو معجزے سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اہل بیت کے فضائل کو ختم کرنے کی کوشش کی، آج تک کوئی ختم نہیں کر سکا، کیونکہ اہل بیت معجزہ الہی ہیں، اہل بیت اللہ کا معجزہ ہے، ان کے فضائل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عزائے اہل بیت جو ہے وہ بھی معجزہ الہی ہے۔ دیکھیے معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ معجزے کی تعریف یہ ہے، معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت پر غالب آ جائے، جو انسان کی عادت پر غالب آ جائے، جو چیز فطرت پر غالب آ جاتی ہے وہی معجزہ ہوتی ہے، وہی چیز معجزہ ہوتی ہے۔ جو عادت پر غالب آ جاتی ہے وہی چیز معجزہ ہوتی ہے۔ ارے چھری کا کام ہے گلا کاٹ دینا، جو چیز اس کے نیچے آئے، دھار دھار چھری اگر چلے گی تو اس کی فطرت ہے کاٹنا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، تو اس کا مطلب ہے کہ چھری کی فطرت ہے کہ کوئی بھی جسم نیچے ہوگا، جب یہ چھری چلے گی تو وہ جسم کٹ جائے گا، یہ ہے چھری کی فطرت۔ لیکن چھری اگر چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہے، توجہ رہے، چھری اگر چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہے تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، جو جسم آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔
آگ کی عادت ہے جلا دینا. جو جسم بھی آگ میں ڈالا جائے گا وہ جسم جل جائے گا، کیونکہ فطرت ہے آگ کی جلا دینا. لیکن ابراہیم آگ کے اندر ہوں اور صحیح و سالم رہیں تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہی معجزہ کہا جاتا ہے. لوہے کا کام ہے سخت ہونا. اگر سخت لوہا نہ ہو تو یہ چھتیں بن نہیں پائیں گی، یہ کھمبے اٹھ نہیں پائیں گے، کوئی چیز تعمیر نہیں ہو پائے گی. ارے لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا، لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا. لیکن اگر داؤد کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لوہا موم کی طرح نرم ہو جائے تو جہاں فطرت بدلی وہی معجزہ ہے، جہاں عادت بدلی وہی معجزہ ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ غم کو بھلا دیتا ہے. آج جو غم ہے وہ ایک دن بعد نہیں رہتا، 2 دن بعد نہیں رہتا. ارے کسی کا جوان بیٹا مر جائے 6 مہینے تک غم رہتا ہے، سال بھر رہتا ہے، 2 سال بعد ماں بھی بھول جاتی ہے. کبھی کبھی تذکرہ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 10 سال بعد وہی ماں ہنس رہی ہے، وہی ماں مسکرا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے کہ انسان غم کو بھلا دے. یعنی اس کی انسان کی کوتاہی نہیں ہوتی ہے یہ، بلکہ نظام فطرت ہوتا ہے. کیونکہ جو غم اگر پہلے ہی دن ہے تو انسان نہ کوئی کام کر رہا ہے، نہ کوئی کاج کر رہا ہے، نہ دکان پر جا رہا ہے، نہ فرض کی نوکری پر جا رہا ہے، تو اگر یہی غم دوسرے دن بھی رہے تو اس کا حالت یہی رہے گی. اگر مہینے بعد بھی یہی غم رہے تو اس کی یہی حالت رہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ کہیں موت نہ ہوئی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں موت نہ ہوئی ہو. تو پورا کاروبار زندگی دنیا کا ختم ہو جائے گا. معلوم ہر ایک بد گھر میں بیٹھا ہوا غم ہی منا رہا ہے، نہ باہر نکل رہے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کوئی بزنس کر رہے ہیں، نہ دکان میں بیٹھ رہے ہیں، نہ کوئی مزدوری پر مستقل رو رہے ہیں. لہذا اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا غم گھٹتا جائے گا، غم کم ہوتا جائے گا. تو یہ دنیا کے غم ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں. مگر یہ کربلا والوں کا غم ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جاتا ہے غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ معجزہ الہی ہے، تم اس سے کبھی ٹکرا نہیں سکتے. ایک سلوات بھیجو براد آواز. ایک بات کہی جاتی ہے، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. میں بھول جاؤں گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یاد دلا دیا جائے کہ وہ جو ہمارے احتجاج کا اعلان ہوا ہے انشاءاللہ وہ 6 محرم، اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے اوپر جب ہم پہنچے تھے تو وہاں بہت زیادہ بدتمیزیاں کی گئی تھی عباس باغ کی کربلا میں، اور باقاعدہ ہندو مسلم فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی. تو ہم نے اس کے اوپر FIR کی ہے، لیکن ابھی تک FIR کو درج نہیں ہوئی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے مافیا ہیں، بہت بڑے بڑے دولت مند ہیں جو رشوتیں پہنچا رہے ہیں. لہذا ان رشوتوں کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں جتنی بھی بلڈنگیں مکان بنے ہیں بغیر LDA کے نقشے کے بنے ہیں، بغیر، یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں چینل کے ساتھ، بغیر LDA کے نقشے کے اور بغیر LDA کی اجازت کے بنے ہیں. آپ دیکھیں کہ اکبر نگر میں 70,000 لوگ رہتے تھے. کہا گیا کہ بغیر اجازت کے مکان بنائے گئے ہیں، لہذا یہ سب کو گرایا جائے گا. سب گرا دیے گئے، 70,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. پوری بلڈنگیں وہاں گرا دی گئیں، پورے اسپتال وہاں پر گرا دیے گئے. کہا کہ صاحب LDA سے پاس نہیں ہوا ہے، LDA سے پاس نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر صرف 8-10 مکان بنے ہوئے ہیں. لاکھ بار کہا گیا، درخواستیں دی گئیں LDA میں، DM سے بات کی گئی، لیکن آج تک کسی عمارت کو چھوا نہیں گیا ہے وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کے مکانات تم گرا دیتے ہو کیونکہ وہاں سے پیسے نہیں ملتے ہیں، اور یہاں جو امیروں کے مکانات ہیں وہ ناجائز بنے ہوئے ہیں مگر اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے.
اسی طرح سے اسٹے ہوا ہے. اسٹے جو ہوا ہے وہ پوری چوہدی پر ہوا ہے جو وقف کی ہے. وہ چوہدی کہ جو رجسٹر 37 میں وقف بورڈ میں درج ہے اس پر وہ اسٹے ہوا ہے. پوری چوہدی پہ اسٹے ہوا ہے جس میں سب جتنی بھی ماں کی جائیداد ہے وہ سب اس میں شامل ہے. کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم وقف بورڈ ڈی ایم نے کہا کہ ہم وقف بورڈ کو نہیں مانیں گے, ہم وقف بورڈ کو نہیں مانیں گے. سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے, وقف بورڈ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے, میرا بنایا ہوا نہیں ہے وقف بورڈ, کسی انجمن کا بنایا ہوا نہیں ہے وقف بورڈ, بلکہ حکومت کا بنایا ہوا ہے اور سینٹرل حکومت سے اس کا تعلق ہے. تو اگر تم وقف بورڈ کے ریکارڈ کو نہیں مان رہے ہو تو وقف بورڈ ختم کرو. پھر وقف بورڈ کی ضرورت کیا ہے جب اس کا ریکارڈ تمہاری نگاہ میں جو ہے اعتبار نہیں رکھتا ہے؟ تو جب اعتبار نہیں رکھتا ہے تو خواہ وقف بورڈ کیوں بنا ہوا ہے, اس کو ختم کرو. یہ مگر اس کو تم مان نہیں رہے ہو تو یاد رکھیے کہ وقف بورڈ کے ریکارڈ کو یو پی گورنمنٹ بھی مانتی ہے, سینٹرل گورنمنٹ بھی مانتی ہے, مگر یہ اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ جو رشوتیں ملی ہیں ان کو واپس کرنا پڑ جائے گا, جو وہاں سے پیسے ملے ہیں اس کو بھی واپس کرنا پڑ جائے گا. لہذا یہ اس طرح کی بے ایمانیاں یہاں کے افسران کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر تمام راتوں رات کام ہوتا ہے, وہاں پولیس سے مل کر کام ہوتا ہے, پولیس کے سرکشن میں کام ہوتا ہے وہ. لہذا بہت بڑی بے ایمانی بعض باغ میں ہو رہی ہے افسران کی بے ایمانیوں کی وجہ سے, وہاں کی پولیس کی بے ایمانیوں کی وجہ سے. ہماری جو امام زمانہ علیہ السلام کی جائیداد ہے اس کے اوپر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں, اس میں پولیس ان کی پوری مدد کر رہی ہے, ایڈمنسٹریشن ان ناجائز لوگوں کا پوری مدد کر رہا ہے. لہذا ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم 6 محرم کو یہاں سے نکل گئیں گے اور جو ڈی ایم صاحب کا امام باڑہ وہ نور, کل رہ گیا تھی بات, نور بخش کوٹھی ہے اس کا نام, جس میں ڈی ایم صاحب رہتے ہیں اس کوٹھی کا نام ہے نور بخش کوٹھی. اور یہ واجد علی شاہ کے جو صاحبزادے تھے یہ ان کی کوٹھی تھی, جو واجد علی شاہ کے صاحبزادے تھے ان کی کوٹھی تھی. انگریزوں نے اس کو ضبط کیا تھا, یہ حسین آباد میں درج ہے. انگریزوں نے وقف کیا تھا اس کو, یہ انگریزوں نے ضبط کیا تھا اور حسین آباد کی بہت سی جائیداد واپس کی, مگر یہ جائیداد انگریزوں نے واپس نہیں کی. انگریزوں کا اس پر غاصبانہ قبضہ رہا, ناجائز قبضہ انگریزوں کا رہا. اور اس کے بعد پھر وہاں صاحب جب ہندوستان میں جمہوریت قائم ہوئی تو وہاں ڈی ایم او کمشنر رہنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انگریزوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا اسی ناجائز قبضے میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کا یہ حق نہیں وہاں رہنے کا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا امام باڑہ موجود ہے, جس میں ہمارے بچپنے میں نے دیکھا کہ مجلسیں بھی ہوا کرتی تھیں, بعد میں دباؤ میں آ کر وہ مجلسیں بند کروا دی گئیں. لہٰذا انشاءاللہ یہاں سے میں جاؤں گا اور جا کر وہاں کے اوپر وہاں پر مجلس قائم کی جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے اپنا اکیلا جانے کا اعلان کیا ہے تاکہ کسی کا احسان میرے سر پر نہ رہے. ایک صلوات بھیجتے کہ بڑے احسانات کام امام کا ہوتا ہے, کام اہل بیت کے لیے ہوتا ہے, کام شہزادی کونین کے لیے ہوتا ہے, کام امام زمانہ کے لیے ہوتا ہے. احسان مجھ پر جتایا جاتا ہے کہ میں آپ کے لیے گیا. اگر میرے لیے گئے ہو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. سن لو, اگر میرے لیے گئے ہو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اگر اہل بیت کے لیے گئے ہو تو ثواب ملے گا, اگر عزاداری کے لیے گئے ہو تو ثواب ملے گا, اگر امام زمانہ کے لیے گئے تو ثواب ملے گا. لہذا جو بھی جائے وہ اپنی نیت بدل دے, نیت بدل کر جائے. یہ نہ کہے کہ قلب جواد کے کہنے سے جا رہا ہوں, یہ کہے کہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے اس لیے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج ایک سے ایک خبیث ہماری قوم میں بھی ہیں. شیطان کی اولادیں یہاں بھی موجود ہیں. شیطان بے اولاد نہیں ہے, اس کی اولادیں ہیں. ایک نے کسی نے کہا ہمارے کسی لڑکے سے, ارے صاحب کیونکہ عباس باغ والوں نے پیسے نہیں دیے قلب جواد کو اس لیے بول رہے ہیں, وہ پیسے مل جائیں تو خاموش ہو جائیں گے, پیسے مل جائیں تو خاموش ہو جائیں گے. تو 45 سال سے لڑ رہا ہوں میں,
بتاؤ کہاں کہاں پیسے ملے اور خاموش ہوا میں. نہ شاہ مردہ کے لیے کبھی خاموشی ہوئی، نہ عزاداری کے لیے کبھی خاموشی ہوئی، نہ اوقاف کے لیے کبھی خاموشی ہوئی. کہ اس لیے اگر پیسے مل جائیں، بہت توجہ رہے جملوں کے اوپر. وہ خبیث، وہ شیطان کی اولاد کہہ رہا تھا کہ اگر پیسے مل جائیں تو خاموش ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاموش رہتا ہے اس کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تم نے تو خود ہی ثابت کر دیا، تم نے تو اپنوں کی خود ہی لٹیا ڈبو دی. تم نے اپنوں کی تو خود ہی لٹیا ڈبول دی. تم نے تو خود ہی نقابیں چہرے سے کھینچ لی. تم نے تو خود ہی بے نقاب کر دیا اپنوں کو کہ اگر پیسے مل جائیں تو یہ خاموش ہو جائیں. تو اس کا مطلب جو خاموش ہوتے ہیں ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو 45 سال سے خاموش ہے، بتاؤ کتنے پیسے ان کو ملے؟ کسی تحریک میں نہیں، کسی تحریک میں نہیں آئے، کبھی کسی معاملے میں کبھی نہیں آئے. نہ والد مرحوم. میں بچوں اور جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچے جوان آج کے سنیں کہ آج جو تم جلوس میں شرکت کر رہے ہو، بڑی آسانی سے یہاں سے تال کٹوری کربلا چلے جاتے ہو، بڑی آسانی سے کربلا میں چلے جاتے ہو. اس کے لیے قوم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کو بھی یاد رکھو. اس کے لیے قوم نے یہ آسانی سے جلوس نہیں کھلے ہیں جتنے، کتنی قوم میں قربانیاں دی ہیں. ہزاروں ہزار لوگ جیل گئے ہیں، ہزاروں ہزاروں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، یہاں تک کہ گولیاں تک چلی ہیں، تب کہیں جا کر یہ جلوس کھلے ہیں. یاد رکھو مگر کوئی مولوی شامل نہیں ہوا تھا. سن لو میرے بچوں، سن لو میرے جوانوں، سن لو. اس وقت تو بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے 97 میں، آج 24 ہے، یعنی تقریباً 27 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت 27 سال کا جوان اس وقت پیدا ہوا ہوگا. اس وقت جو 27 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، 30 سال کا اس وقت 2 سال 3 سال کا ہوگا. آج جو 35 سال کا ہے وہ 6-7 سال کا ہوگا. ان کو وہ زمانہ یاد نہیں ہوگا. ایک 5 برس کے بچے کو زمانہ یاد نہیں ہوگا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی مولوی شریک نہیں تھا عزاداری کی تحریک میں. بڑی سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں. یہاں کرفیو لگا ہوا تھا، بزازے کی سڑک تھی، کرفیو لگا ہوا تھا. میں کھڑا ہوا تھا، میرے والد قلب عابد صاحب کھڑے ہوئے تھے یہاں پر، میں کھڑا ہوا تھا. اور جوان گلیوں سے باہر نکل رہے تھے کرفیو میں، پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، سب بچے زخمی ہو رہے تھے، جوان زخمی ہو رہے تھے. میرے والد اکیلے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا. کوئی مولوی باہر نہیں نکلا تھا، کوئی مولوی باہر نہیں نکلا تھا. صرف یہی 2 آدمی تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے. جوان نکل رہے تھے، قوم کے لوگ نکل رہے تھے، عورتیں باہر نکل رہی تھیں، بچے باہر نکل رہے تھے، مولوی باہر نہیں نکل رہے تھے. اس مشکل سے یہ عزاداری ہمیں ملی ہے جو آج آسانی سے آپ ماتم کرتے ہوئے سڑک پر چلے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے کہ اس کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کریں. مجھ پر الزام لگا رہے ہو. بتاؤ 21 سال عزاداری بند رہی، 21 سال میں، کیونکہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج کے بچوں جوانوں کو کوئی علم نہیں ہے، اس لیے مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے. مولا علی ساسا ابن سوہان ثبوت کے طور پر پیش کر دوں بیچ میں درمیان میں. ساسا ابن سوہان مولا علی کی خدمت میں آتے ہیں. جب مولا علی زخمی حالت میں ہے، مولا علی کے پاس آتے ہیں. اے آقا یہ بتائیے، آپ کی بڑی زحمت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، مگر آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا سارے انبیاء افضل ہیں؟ تو اس وقت مولا علی نے جواب دیا تھا کہ دیکھو، کسی انسان کا اپنے فضائل بیان کرنا یا اپنی محنتیں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے رسول کو اجازت دی ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، مولا فرما رہے ہیں وہ اما بنعمت ربک فحدث، اے رسول اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کیجئے. تو کیونکہ رسول کو بیان کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی تھی، اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں.
اس کے بعد ساتھ ابن سوہان کو تمام دلیل مولانا نے پیش کی کہ میں آدم سے کیسے افضل ہوں، میں نوح سے کیسے افضل ہوں، میں ابراہیم سے کیسے افضل ہوں، موسیٰ سے کیسے افضل ہوں، عیسیٰ سے کیسے، کیونکہ اگر وہ نہ بتاتے تو دنیا کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ علی سب سے افضل ہیں، علی سب سے افضل ہیں۔ تو ظاہر کہ میں سب سے افضل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جو وہاں زحمتیں ہوئی ہیں قوم نے اٹھائی ہیں، اور جو زحمتیں ہوئی ہیں اس کو آج کے جوانوں کو بتانا ضروری ہے، آج کے بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ 21 سال عزاداری بند رہی، کوئی مولوی باہر نہیں نکلا، کوئی مجتہد باہر نہیں نکلا، کوئی آیت اللہ باہر نہیں نکلا، پوری توجہ رہے آپ کے ساتھ، کوئی باہر نہیں نکلا، بچے باہر نکلے، عورتیں باہر نکلی، جوان باہر نکلے، بوڑھے باہر نکلے، مگر ان مولویوں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ 21 سال میں 17 مرتبہ مجھے جیل میں بند کیا گیا، 17 مرتبہ جیل میں بند کیا گیا۔ یہ بتا کس نے پیسے دے دیے تھے، یا میں کس پر احسان جتاؤں؟ مجھ پر احسان جتایا تھا، میں کس پر احسان جتاؤں جو 17 مرتبہ جیل مجھے بھیجا گیا؟ اور 97 میں NSA لگا کر جیل بھیجا گیا تھا، کہاں؟ للت پور، جو پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں مایاوتی اس زمانے میں تھی، مایاوتی نے باقاعدہ بیان دیا تھا کہ جواد کو میں نے ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا، اور واقعی وہاں پانی نہیں ملتا ہے، بہت گدلا سا پانی، مٹیالہ پانی ملتا تھا پینے کے لیے، کہ جو پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا، جس میں 12-13 دن میں گزارے۔ اور جو بیرک تھی جس میں قید کیا گیا تھا، وہ بیرک ویران تھی، اس میں چھت نہیں تھی، چھت نہیں تھی، اور اس پہ کوئی قیدی رکھا نہیں جاتا تھا۔ جب میں پہنچا تو وہاں گھاس اگی ہوئی تھی، اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اس میں نیولے موجود تھے، مگر نیولوں کے ہونے سے کم از کم مجھے ایک سکون ہوا کہ نیولے ہیں، اس کا مطلب سانپ نہیں ہو گئے یہاں۔ نیولے کی وجہ نیولے کی وجود سے مجھے اتنا تو اطمینان ہوا کہ وہ سانپ نہیں ہوں گے جو پوری قوم کو ڈس رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ سانپ یہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ نیولے جہاں ہوتے ہیں وہاں سانپ نہیں ہوتے ہیں۔ اتنا تو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد بارش جب ہوتی تھی تو چونکہ چھت نہیں تھی، لہذا اس طرح سے در ایک بنا ہوا تھا وہاں پر، اس در میں کھڑا ہو جاتا تھا، کئی گھنٹے اس در میں کھڑا رہتا تھا، کیونکہ باہر اندر بارش ہو رہی تھی۔ تمام قیدیوں کو دن میں دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور باہر صحن میں وہ نکل آتے تھے، لیکن میرے لیے دروازہ 13 دن تک دروازہ نہیں کھولا گیا، میں صحن میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن قوم نے اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ 12-13 دن کے اندر حکومت مجبور ہو گئی چھوڑنے کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز۔ اور بس 2 جملے، اس کے بعد میں ایران میں تھا، یا 3 جوانوں نے اپنے میں آگ لگا لی، اپنے کو آگ لگا کر انہوں نے عزاداری کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کا ذکر انتہائی لازمی ہے، ان بچوں کا ذکر، ان جوانوں کا ذکر انتہائی ضروری، کہ جنہوں نے اپنے میں آگ لگا کر عزاداری کھلوانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ آپ یاد رکھیں، ارے یہاں موجود ہیں لوگ، اس کے بعد جو انہی مولویوں نے جب مجلس پڑھی ہے تو کہا حرام موت مرے، مجلسوں سے ممبر سے ان منحوسوں نے کہا حرام موت مرے ہیں، وہ حرام موت مرے ہیں۔
جس نے عزاداری کے لیے جان دی ہو اس کے لیے مولوی کہہ رہا ہے کہ حرام موت مرے، اور اس کے بعد ان کو بگھرے میں جا کر دفن کروا دیا، ہمارے مولویوں نے دفن کروایا جا کے، تاکہ یہاں کے اوپر حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ نہ ہو جائے۔ اتنے وفادار ہیں حکومت کے، یہ ایسے نمک خوار ہیں حکومت کے یہ، کہ ان مظلوموں کو اپنے وطن میں جگہ میت کی دفن کی نہیں ملی، بلکہ بگھرے میں جا کر ان کو دفن کروا دیا گیا۔ اور اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حالات کیا رہے ہیں، اور کس طرح سے عزاداری کھولی گئی ہے، اور کس طرح سے اس پہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ لہذا کسی دھوکے میں نہ آئیں، کبھی کسی کی پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ قوم اہل بیت کے ہم وفادار رہے ہیں، اہل بیت کے ہمیشہ وفادار رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کچھ پیسے ہم نے لے کر قوم کے ساتھ غداری کر دی تو سوائے جہنم کے آخری طبقے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ جہنم کے آخری طبقے، یہ صرف قوم کو بہکانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، جو خود لے رہے ہوتے ہیں وہی دوسروں پر الزام بھی لگایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو مولانا امام زمانہ ٹرسٹ کے سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو ہے کہ اس میں مریضوں کے لیے جو ہے وہ فری مریضوں کی علاج ہوتا ہے، کمپیوٹر سینٹر فری ہے، اور اتنے امام زمانہ چیریٹیبل کلینک بھی ہے بھارت اسپتال میں، اس میں صرف 20 روپے لے کر ہر دوا جو ہے 20 روپے میں ملتی ہے، بقیہ اس کی جتنی بھی قیمت ہے وہ ٹرسٹ کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے شادیاں بچیوں کو کروائی جاتی ہیں اس ٹرسٹ کے ذریعے سے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس ٹرسٹ میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، کیونکہ اب خمس وغیرہ تو آ نہیں رہا ہے، اب انہی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ قوم کی مدد ہو رہی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس ٹرسٹ میں زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اب بس عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا گیا میں نے پچھلا کہا کہ دیکھیے اگر کوئی حمایت کر رہا ہو امام حسین کی کہ حق پر ہیں تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کئی گروہ ہیں، ایک وہ جو معاذ اللہ حسین کو باغی کہتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی، میں نے اس پر عرض کیا کہ حسین معاذ اللہ باغی نہیں تھے بلکہ یزید حسین کا باغی تھا۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس کے لیے دلیل پیش کی تھی۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہاں حسین حق پر تھے، حسین حق پر تھے اور انہوں نے صحیح قربانی دی ہے، اور یزید باطل پر تھا۔ حق کیا تھا حسین کا؟ چاہتے تھے دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہو۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہو، اور وہ شورا کا نظام جو پہلے ہے کہ جس کو یزید کے اور یزید کے باپ نے ختم کر دیا، وہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ اس لیے حسین نے یہ علم انقلاب بلند کیا تھا، اور اسی میں ان کی جان چلی گئی، اسی میں ان کے اہل بیت بھی ختم ہو گئے۔ نظام شورا دوبارہ قائم کیا جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی ہو، لیکن کتابوں میں لکھی گئی ہے یہ بات، تو کوئی کتاب پڑھے تو اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، حسین شریعت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دین کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام میں شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں نص ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ رسول بھی ہوتا ہے، اس میں شورا کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں شورا کا کوئی دخل نہیں۔ اور دیکھو تو کہ چاہے نظام شورا، آپ یہ دیکھیے کتنے نظاموں کے ذریعے سے انتخابات ہوئے ہیں، صرف ایک مقام ایسا ملے گا کہ جہاں پر شورا قائم کی گئی تھی، مگر وہ بھی ایک سازش کے تحت قائم کی گئی تھی، اس طرح سے کہ مولا علی کو ان کا حق نہ ملے، اس طرح سے وہ شورا قائم کی گئی تھی۔ ورنہ پہلے جو بنے تھے وہ سقیفہ کے اندر بنے تھے، سقیفہ میں آپس میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی تھی، اور انصار نے سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ سنیے، تاریخ کم پڑھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں 2-3 جملے پڑھوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ سعد ابن عبادہ یہ بہت بزرگ صحابی تھے، اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے، انصار میں تھے یہ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں کو خبر ہوئی رسول کو بے کفن چھوڑ کر،
چوں اب کیا کیا جائے، مولانا روم نے کہا ہے جو کوئی بھی کہنا ہو برا بھلا وہ انہی کو کہا جائے کہ چوں صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن انداختن. مولانا روم کا شعر ہے، کیونکہ یہ دنیا کو چاہنے والے تھے، دنیا حکومت پسند تھے، لہذا مصطفیٰ کو بے کفن چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے انتخابات کرنے. اور اس کے بعد وہاں کے اوپر پوری ہسٹری میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے کہ وہاں کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا، مار پیٹ کی نوبت آئی تھی. اس کے بعد وہاں پر حضرت عمر نے تقریر کی کہ دیکھو سب سے بہتر جو ہیں تمہارے یہاں یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ حضرت ابوبکر سب سے بہتر ہیں، کیونکہ انہی کو عرب والے تم لوگ کو نہیں مانیں گے، یہ عرب میں ہیں، بہت بزرگ شخصیت ان کو مانیں گے، اور رسول سے ان کی رشتہ داری بھی ہے. نہ قرآن کو بنیاد بنایا گیا، نہ حدیث رسول کو، نہ سیرت رسول کو، بلکہ رسول کی رشتہ داری کو بنیاد بنایا گیا. کیونکہ رسول کے رشتہ دار ہیں تو بتاؤ وہ رشتہ داری زیادہ قریب تھی یا علی کی رشتہ داری زیادہ قریب تھی؟ اگر بنیاد رشتہ داری بنا رہے ہو تو علی سے زیادہ کسی کا حق نہیں تھا. اس کے بعد بیعت کر لی، اور اس کے بعد وہاں دو چار لوگ تو انہوں نے بیعت کر لی، تو ایک دم سے نہ شورا تھی، نہ اجماع تھا، نہ کسی سے کچھ پوچھا گیا تھا. اس کے بعد وہ رخت حکومت پر بیٹھ گئے. اب دوسرے کیسے ہوئے؟ توجہ رہے. جب حضرت ابوبکر جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو بے ہوشی کے عالم میں تھے. وہ ایک دم سے انہیں ہوش آیا اور وہاں پر حضرت عثمان تشریف فرما. ہسٹری پیش کر رہا ہوں، آپ تاریخ طبری، تاریخ خمیس، تاریخ مسعودی، سب میں پورا واقعہ درج ہے کہ جناب ابوبکر کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی مرض کے عالم میں. اتنا مرض بڑھا آگے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی ان کے اوپر. بے ہوشی سے آنکھ کھولی، جناب عثمان کو اشارے سے بلایا، کہا میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں. کہا قلم دعوات لے کر جناب عثمان بیٹھ گئے. وصیت لکھیے، وصیت لکھیے. کہا دیکھو میرے بعد جو خلافت ملے گی، سنیے سنیے، میرے بعد جو خلافت ملے گی، صرف اتنا ہی جملہ لکھوایا تھا پھر بے ہوش ہو گئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں، کہ ادھر اتنا ہی لکھوایا تھا جناب عثمان کو کہ دیکھو میرے بعد خلافت ملے گی، نام ابھی نہیں بولا تھا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان سے پوچھا میں کیا لکھوا رہا تھا؟ توجہ رہے، توجہ رہے، چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے، چیلنج کے ساتھ کہ میں کیا لکھوا رہا تھا. کہ آپ نے صرف اتنا ہی لکھوایا تھا کہ میرے بعد خلافت ملے گی، اور آپ نے نام نہیں لکھا، آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے نام نہیں بتایا. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ تم نے پھر کسی کا نام لکھا؟ کہا میں نے اپنے قلم سے حضرت عمر کا نام لکھ دیا اس میں، اپنے قلم سے حضرت عمر کا نام لکھ دیا اس میں. کہا نہیں بالکل صحیح لکھا تم نے، بالکل ٹھیک لکھا تم نے. اس کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت ابوبکر کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا لکھوا رہے تھے، کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کیا لکھوا رہے تھے. بے ہوشی سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلی، پھر بے ہوش ہو گئے. انہی نے جو لکھوایا وہ جناب عثمان نے لکھا. آج بھی دنیا اسے مان رہی ہے جو عالم بے ہوشی میں لکھوایا جائے. توجہ ہے، جو عالم بے ہوشی میں لکھوایا جائے اس کو آج دنیا مان رہی ہے. اور رسول اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں ذرا قلم دعوات دے دو، ایسی چیز لکھوا دو کہ قیامت تک گمراہ نہ ہو. تو کہا جاتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا تھا، ہذیان بک رہے تھے. بتاؤ وہ جملے معتبر تھے یا رسول کے جملے معتبر تھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، لہذا بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ نظام شورا کو پلٹوانے کے لیے، دوبارہ رائج کرنے کے لیے حسین نے انقلاب برپا کیا تھا. اتنی یہ ہے واقعی لکھا ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بعض ان کے مقرری تقریر بھی یہی کرتے ہیں. حسین حق پر تھے،
اب آپ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، ارے صاحب یہ اہل سنت ہوتے ہوئے، یہ وہابی ہوتے ہوئے حسین کو حق پہ کہہ رہا ہے، مگر یہ دیکھیے اس کے پیچھے سازش کیا ہے، یہ دیکھیے اس کے پیچھے اس کی سازش کیا ہے۔ نظام شورا دوبارہ لانے کے لیے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، تو مجھے بتاؤ کہ جس کا باپ شورا کو ٹھکرا چکا ہو، جس کا باپ شورا کو ٹھکرا چکا ہو، وہ بیٹا شورا کے لیے کیوں قربانیاں دینے لگا؟ نہیں پھر توجہ چاہوں گا، نہیں آپ کے ذہن میں پورا واقعہ نہیں آیا، بچوں کے ذہن میں واقعہ نہیں آیا کہ جس وقت حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب وہ زخمی ہو گئے تھے، جب وہ کسی نے ان کو چاقو مار دیا تھا، زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک شورا بنائی تھی 6 آدمیوں کی شورا بنائی تھی۔ اس میں کہا تھا کہ یہ شورا کسی کو بھی منتخب کرے گی، تو 2 کینڈیڈیٹ وہاں پر آئے سامنے، ایک نے حضرت عثمان کا نام پیش کیا اور جناب زبیر نے مولا علی کا نام پیش کیا۔ تو وہاں کے شورا والوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس کو بنائیں گے کہ جو کتاب خدا پر عمل کرے، سنت رسول پر عمل کرے اور سنت شیخین پر عمل کرے، یعنی اس کے پچھلے جو خلیفہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرے، وہی بات کا خلیفہ بنے گا۔ مولا علی سے کہا کہ اگر آپ یہ وعدے کریں تو ہم آپ کو ابھی خلیفہ بنائے دیتے ہیں، آپ کو ابھی منتخب کیے لیتے ہیں، آپ کو یہ وعدے کرنا ہوں گے کہ کتاب خدا پر عمل ہوگا، سنت رسول پر عمل ہوگا اور سیرت شیخین پر، یعنی جو پچھلے خلیفہ ہیں ان دونوں کی سیرت پر عمل ہوگا۔ تو مولا علی نے بالکل منطقی جواب دیا تھا کہ کتاب خدا پر تو عمل کرنا ہی ہے، سیرت رسول پر تو عمل کرنا ہے، لیکن یہ سیرت شیخین کی شرط تم نے کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا عمل کتاب و خدا کے موافق ہے، ارے توجہ رہے، اس سے زیادہ لاجیکل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ لاجیکل بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو مولا علی نے پیش کی تھی کہ اگر ان کا عمل کتاب و سنت کے موافق ہے تو ان کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب و خدا پر سنت رسول پر عمل کریں، ان کی سیرت پر خود بخود عمل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی سیرت کتاب اور سنت کے مطابق ہے، لہذا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کتاب خدا اور سنت رسول کے مخالف ہے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز کتاب خدا اور سنت رسول کے مخالف ہو اس پر میں عمل کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا، علی کو نہیں بنایا گیا، دوسری شخصیت کو بنا کر خود ثابت کر دیا کہ ان دونوں کا عمل نہ کتاب خدا کے مطابق تھا نہ سنت رسول کے مطابق تھا۔ ایک سلوات بلند آواز محمد دین کے لیے اٹھے، شریعت کی حفاظت کے لیے اٹھے۔ آج اگر دین باقی ہے تو یہ کربلا والوں کا طفیل ہے، آج جو شریعت باقی ہے یہ کربلا والوں کا طفیل ہے، کیونکہ حسین حق کا نمائندہ ہے، حسین رسول اللہ کا نائب ہے، حسین وارث دین ہے، حسین محافظ دین ہے، جدھر حسین ہے ادھر حق ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کس طرف ہے، یہ دیکھو کہ حسین کس طرف ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے جانے لگے ہیں تو عمار نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہم بہت اختلاف ہوگا، ہم حق کو کیسے پہچانیں، کس طرح سے پہچانیں حق کو؟ تو عمار سے کہا رسول نے کہ بڑا آسان ہے حق کو پہچاننا، بس جدھر علی ہو سمجھ لینا حق ادھر ہی ہے، جدھر علی ہو سمجھ لینا حق ادھر ہی ہے۔ تو اسی طرح سے جدھر حسین ہے بس حق ادھر ہے۔ امام حسین کا ایک جملہ نظر کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیوں انقلاب برپا کر رہے ہیں؟ کہ آپ نیکی بس اتنی باقی رہ گئی ہے کہ جتنا اگر کسی برتن سے پانی پھینک دیا جائے تو برتن میں جو نمی باقی رہتی ہے وہ اتنی ہی اسلام میں نیکی باقی رہ گئی ہے۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، امام حسین کا جملہ آج بھی تاریخ میں گونج رہا ہے۔ امام نے فرمایا
کہ نیکی بس آج امام حسین کے زمانے میں نیکی بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے کہ کسی برتن سے پانی اڈیل دیا جائے، پورا پانی پھینک دیا جائے تو ہلکی سی نمی اس کی تہ میں باقی رہ جاتی ہے، تو بس نیکی اتنی ہی باقی رہ گئی ہے، بقیہ اسلام جو ہے وہ انڈیل کر پھینک دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نمازیں تو ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، روزے ادھر بھی ہیں، حج ادھر بھی ہے، ڈانڈیاں ادھر بھی ہیں، ڈانڈیاں ادھر بھی ہیں، اسلامی لباس ادھر بھی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم سمجھیں کیسے؟ حسین نے فیصلہ کر دیا کہ داڑھی سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، نمازوں سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، روزوں سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو اہل بیت کس طرف ہے، بس ادھر اہل بیت ہے ادھر ہی حق ہے، لاکھ نمازیں ہو سب کے سب منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک سلوات بھیجے محمد بس اندازہ کر لیجئے اس کردار کا کہ جس پر نماز ظہر کا وقت آتا ہے اور امام حسین سے ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں آقا اول وقت ظہر ہے۔ امام نے سند دی، اے ابو ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں کہ اے حبیب جائیے اور ان یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، نواز رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، آج 1400 سال بعد جب ہمیں یزیدیوں کا جواب ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں۔ جب یہی جواب امام حسین نے سنا ہوگا تو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب حبیب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو کیونکہ حسین نواز رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو یزیدیوں کا جواب یہ تھا حبیب جا کر حسین سے کہہ دو کہ حسین کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حسین کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گھر میں حکم نماز نازل ہوا ہو، جس نے نماز کو اپنی آغوش میں پالا ہو، اس سے دشمن اسلام کہہ رہا ہے کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، ہم حسین کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ عزادارو 4000 تیر انداز اس بات پر معین کیے گئے کہ حسین نماز پڑھنے نہ پائیں۔ امام نے مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، 4000 تیر انداز عمر سعد نے معین کیے کہ دیکھو حسین نماز نہ پڑھنے پائیں۔ امام نے 2 جانثار اپنے سامنے کھڑے کیے، ایک زہیر قین، ایک سعید۔ اب تصور کیجئے جب 4000 تیر ایک ساتھ چلتے ہوں گے تو ان 2 جسموں پر کتنے تیر لگتے ہوں گے، کتنے نہ ہوں گے۔ ہاں ہزاروں تیر جس میں آ کر پیوست ہو گئے، مگر یہ بھی سعید کی قوت ارادی کا معجزہ بتایا جاتا ہے کہ حسین کی نماز جب تک مکمل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک سعید گرے نہیں۔ ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر سعید نے کہا آقا میرا بھی سلام آخر قبول کیجیے۔ حسین نے مصلی چھوڑا، جلتی زمین پر بیٹھ گئے، سعید کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا۔ جیسے ہی سعید کو احساس ہوا کہ آقا اور مولا کا زانو ہے، آنکھ کھولی، اتنی بڑی قربانی۔ اب سعید کے جملے سنیے جو امام حسین سے فرماتے ہیں، اتنی بڑی قربانی، فرماتے ہیں حل وفیت یبن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اے فرزند رسول مجھے بتائیے کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ حسین نے سند دی، اے سعید میں بھی تم سے راضی۔
میرا خدا بھی تم سے راضی۔ سعید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آقا سرحان رسول موجود ہے، سرحان علی موجود ہے، سرحان آپ کے بھائی حسن موجود ہے۔ رسول کے ہاتھ میں 2 جام آب ہے، رسول کے ہاتھ میں 2 جام آب ہے۔ فرما رہے ہیں سعید ایک جام آب تمہارے لیے اور ایک میرے بچے حسین کے لیے ہے۔ حسین سے میرا پیغام پہنچا دے کہ ذرا آنے میں جلدی کرے، میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی، حسین نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی شہید کا سر جلتی زمین پر رہے۔ ہر ایک کے سراہنے پہنچے، ہر ایک کے سراہنے پہنچے، لیکن یہی حسین جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں تب جلتی زمین سے کون سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھتا؟ ہاں بہن چلی ضرور تھی، کبھی پسر سال سے کہتی تھی اے پسر سال میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ کبھی فوج والوں سے کہتی تھی اے فوج والوں ذرا مجھے راستہ دے دو، میں اپنے بھائی تک پہنچ جاؤں، ارے دھوپ بہت تیز ہے، ذرا ابا کا سایہ کر لو، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دوں۔ زینب نہیں پہنچ سکی مگر جنت سے ماں آ گئی، جلتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اے میرے لال زمین بہت جل رہی ہے، اگر تیرا سر کٹے گا تو میری آغوش میں عزاداروں جلتی زمین سے سر اٹھایا۔ فاطمہ زہرا نے اپنے زانوں پر رکھا۔ ارے یہی وقت تھا کہ شیو خنجر لے کر آگے بڑھا، ماں کا زانو تھا، حسین کا سوکھا گلا، شیو کا خنجر، سر کٹتا رہا، ماں فریاد کرتی رہی، ماں فریاد کرتی رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔